ناظرین، انجیلی میڈیا کی ایک اور ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید۔ یہ ایسٹر اسپیشل یعنی خداوند یسوع مسیح کی عید القیامت کے سلسلے کی دوسری ویڈیو ہے۔ پہلی ویڈیو ہم نے زبور 22 باب کے متعلق بنائی تھی اور اس کا عنوان تھا شام کلوری۔ ہم نے دیکھا تھا کہ زبور 22 میں جو مصائب، آلام اور جو تکالیف بیان کی گئی ہیں وہ دراصل داؤد نبی نے نبوتاً لکھی تھی، اور ان کا اطلاق، ان کی تکمیل خداوند یسوع مسیح کے ساتھ کلوری کی اس شام ہوئی جب انہوں نے صلیب پر اپنی جان کی قربانی دی۔ زبور 23 آرام قبر کے نام سے یہ ویڈیو ہے، اور اس میں ہم ذکر کریں گے ان تمام واقعات کا یا ان تمام جذبات کا، ان تمام باتوں کا جن کا تعلق خداوند یسوع مسیح کے آرام کے ساتھ ہے جو انہوں نے قبر میں کیا۔ اور اسی طرح سے جو اس سلسلے کی تیسری ویڈیو ہوگی یعنی دوام کبریائی، اس میں ہم زبور 24 میں سے یہ دیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح موت اور قبر پر فتح پانے کے بعد کس طرح سے سرخرو ہو کر آسمان پر خدا کے پاس، اپنے باپ کے پاس جاتے ہیں، اور کس طرح سے ان کا والہانہ اور شاندار استقبال کیا جاتا ہے۔ آج کی جو ویڈیو ہے اس کا نام ہے آرام قبر، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ داؤد نبی نے کس طریقے سے زبور 22 میں جو کچھ بیان کیا ہے دراصل وہ خداوند یسوع مسیح کے اس آرام سے متعلق ہے جو انہوں نے قبر میں فرمایا۔ دیکھیں، زبور 22، زبور 23، زبور 24، ان تینوں زبوروں کا تعلق خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت کے ساتھ ہے۔ زبور 22 کلوری کے متعلق، زبور 23 قبر کے آرام کے متعلق، اور زبور 24 شان کبریائی کے دوام کے متعلق۔ یعنی کہ یہ ایک ٹریالوجی ہے، یہ تینوں زبور جو ہے ان کو اکٹھا پڑھا جانا چاہیے، اسی ترتیب میں پڑھا جانا چاہیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ زبور 23 یعنی کہ خداوند یسوع مسیح کے آرام کے متعلق داؤد نبی کیا فرماتے ہیں۔ ہم نے زبور 22 کا مطالعہ کرتے ہوئے دیکھا تھا کہ وہاں پر 3 طرح کے جانوروں کا ذکر ہے جو استعارتاً اور محاورتاً استعمال کیے گئے ہیں اس بھیڑ کی نشاندہی کرنے کے لیے کہ وہ بھیڑ کیسی تھی۔ اور ہمیں وہاں پہ بتایا گیا ہے کہ زبور نویس اپنی زبان میں لکھتے ہیں کہ بہت سے سانڈوں نے مجھے گھیر رکھا ہے۔ سانڈوں کا ذکر ہے، پھر گرجنے والے ببر کا ذکر ہے، اور اس کے بعد کتوں نے گھیر رکھا ہے، اور لکھا ہے کہ بدکاروں کی گروہ مجھے گھیرے ہوئے ہیں۔ یعنی کہ وہ لوگ، وہ بھیڑ جو خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کرنے کے لیے اور خداوند یسوع مسیح کو مصلوب ہوتے ہوئے دیکھنے کے لیے آئے تھے، ان میں بہت طاقتور لوگ بھی تھے، رومی سپاہی تھے، رومی افسر تھے، سانڈ تھے، اور پھر وہاں پہ گرجنے والے ببر بھی تھے۔ یہ یہودی علماء اور ان کے دینی رہنما جو شور مچا کر کہہ رہے تھے کہ نہیں، اس کو قتل ہونا چاہیے، اس لیے کیونکہ اس نے کفر کیا ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے یا اس نے دعویٰ کیا ہے۔ لہٰذا ان کے مطابق خداوند یسوع مسیح نے کفر کہا تھا پہلی بات، اور وہ سزا کے لائق تھا۔ تو جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں 3 طرح کے جانوروں کو استعارتاً یا تشبیہاً جن کا ذکر کیا گیا ہے، سانڈوں کا ذکر کیا گیا، شیر ببر کا ذکر کیا گیا، اور کتوں کا ذکر کیا گیا۔ وہاں پر ہم ایک اور چیز بھی دیکھتے ہیں کہ یہ تمام جانور جو ہیں یا یہ جو تمام طاقتیں استعارتاً جن کا ذکر کیا گیا ہے، تو خداوند یسوع مسیح وہاں پر موجود تھے، صلیب پر لٹکے ہوئے تھے۔ استعارتاً ان کو خدا کا برا کہا گیا، لہٰذا یہاں پہ خدا کا ایک معصوم برا، ایک پاکیزہ بے گناہ برا، نہایت طاقتور سانڈوں میں، چیرنے پھاڑنے والے ببر شیروں میں اور کتوں کی ایک گروہ میں گھرے ہوئے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو برے کے ساتھ تشبیہ بار بار دی گئی ہے۔ اناجیل میں لکھا ہوا ہے کہ وہ خدا کا برا ہے۔ جب یوحنا بپتسمہ دینے والے نے خداوند یسوع مسیح کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو کہا، دیکھو خدا کا برا جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ تو زبور 23 میں ہم جو باتیں پڑھتے ہیں وہ دراصل ایک برے کی زبان سے لکھی گئی ہیں۔ یعنی زبور 23 میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک برا اپنا بیان دے رہا ہے،
اور بتاتا ہے کہ بے شک مجھے موت کے سایہ کی وادی میں سے بھی گزرنا پڑے میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا۔ زبور 23 دراصل ایک نہایت ہی چھوٹا سا زبور ہے اور اس کی صرف 6 آیات ہیں۔ تو یہ 6 آیات دراصل آرام کے متعلق ہیں۔ ایک برہ جو بہت ہی گمبھیر حالات میں سے نکل کے آیا ہے، ایک برہ جو مشکلات میں پھنسا ہوا تھا، اب وہ اپنے چوپان کی تعریف کر رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ یعنی وہ سارے واقعات جو کلوری کی پہاڑی پر ہوئے ہیں، وہ نیزہ مارا جانا، وہ ٹھٹھے کیے جانے، وہ ارغوانی چوگا پہنا کر مضحکہ اڑایا جانا، وہ تمام تانا اتشنا اور وہ تمام بدتمیزیاں اور وہ تمام مار کٹائی اور شور شرابہ، اب وہ طوفان گزر گیا ہے اور خدا کا برہ کہہ رہا ہے خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ بلکہ وہ اپنے چوپان کی باقی جو صفتیں ہیں وہ بھی بیان کرتا ہے کہ میرا چوپان مجھے کسی طرح کی کمی نہیں ہونے دیتا، وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے۔ ایک برے کی زبان سے اگر ہم خوشی اور راحت کا بیان سننا چاہتے ہیں تو وہ یہی ہے کہ ہر جگہ پہ ہری ہری چراگاہیں ہوں، راحت کے چشمے ہوں جہاں پر پانی بہ رہا ہو، نرمل سوتے ہوں، اور وہاں پر ایک برہ جو تھک ہار کر کسی مشکل سے نکل کے آیا ہے اس کی جان کی بحالی کا انتظام ملتا ہے۔ یہاں پر 5 بار ذکر کیا گیا ہے چوپان کی صفتوں کا۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ پھر لکھا ہے وہ، یعنی چوپان جو ہے وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے۔ تیسری بات، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے۔ چوتھی بات، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے۔ پانچویں بات، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے۔ اور یہاں پر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑی بات کا ذکر کرتا ہے۔ چوتھی آیت میں لکھا ہے بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو۔ یہ موت کے سایہ کی وادی دراصل ایک اور استعارہ ہے عبرانی زبان کا جس کا مطلب ہے قبر۔ بلکہ خواہ قبر میں سے بھی میرا گزر ہو میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا۔ دیکھیں، قبر رکنے کی جگہ نہیں ہے، نہ مسیحا کے لیے نہ کسی مسیحی کے لیے، یہ ایک گزرگاہ ہے۔ ویسے ہی جیسے خداوند یسوع مسیح قبر میں سے گزر گئے، یعنی وہ قبر میں اتارے گئے اور اس کے بعد وہ زندہ ہوئے اور ان کی زندگی دوام، ہم اس کے بارے میں اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ اسی طریقے سے تمام مسیحی لوگ جو خداوند یسوع مسیح میں مرتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے لیے یہ موت کے سایہ کی وادی، یہ قبر صرف ایک گزرگاہ ہے جس میں سے گزرنا ہے، کیونکہ ہمارا مقدر، ہماری آخرت، ہماری عاقبت ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور اسی لیے زبور 23 باب کی 4 آیت میں لکھا ہے بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، یعنی بلکہ خواہ قبر میں سے میرا گزر ہو میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند میرے چوپان، تو میرے ساتھ، اور میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا۔ کیوں؟ تو میرے ساتھ، اور تیرا عصا اور تیری لاٹھی مجھے تسلی بخشتی ہیں۔ تو نے میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھوائے ہیں۔ تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ دیکھیں، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی 3 آیات میں یہ برہ جو ہے یہ اپنے چوپان کے بارے میں بتا رہا ہے، خداوند میرا چوپان ہے۔ اور پھر جب موت کے سایہ کی وادی کا ذکر آتا ہے تو فوراً یہاں پر یہ جو پروناؤنز ہیں وہ بدل جاتے، اب وہ کی بات نہیں، اب وہ بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ تو میرے ساتھ، تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے، تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے، اور یقیناً تیری بھلائی اور تیری رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی، اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ یہاں پر جو بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ موت کے سایہ کی وادی میں ہماری سکونت ہمیشہ کی نہیں۔ موت کے سایہ کی وادی میں سے صرف مسیحی کا اور ہمارے مسیحا کا گزر تھا، وہ ایک گزرگاہ ہے، ایک مقام ہے جس میں سے گزرنا ہے سب نے۔ خداوند یسوع مسیح بھی وہاں سے گزرے، لیکن وہاں پر ہمیشہ کی سکونت نہیں تھی۔ ہمیشہ کی سکونت جو ہے وہ 23 باب کی آخری آیت میں ہے، 6 آیت میں، یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی، اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ یہ تمام باتیں جو ایک برہ اپنے مالک کے بارے میں، اپنے چوپان کے بارے میں کہہ رہا ہے،
کہ وہ میرے لیے کیا کچھ کرتا ہے، اور پھر وہ یقین سے کہتا ہے کہ خواہ موت میں سے یعنی قبر میں سے میرا گزر ہو، میں تب بھی نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ، تیرے عصا تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح یعنی خدا کے برے کی کہانی اناجیل میں پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے قبر میں رکھے جانے کا ذکر ہمیں ملتا ہے، یعنی یہ چاروں اناجیل ہمیں بتاتی ہیں کہ کس طرح سے خداوند یسوع مسیح کا گزر موت کے سایہ کی وادی میں سے ہوا۔ ہمیں بتایا گیا کہ خداوند یسوع مسیح کو قبر میں رکھا گیا اور وہ قبر میں ہمیشہ نہیں رہے، بلکہ جیسے زبور 23 میں لکھ دیا گیا، نبوتاً لکھ دیا گیا کہ پیشین گوئی کر دی گئی کہ ان کا قبر میں ان کا اتارا جانا صرف قبر میں سے گزر کے برابر تھا۔ زبور 23 اس کی 4 آیت، بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، خداوند یسوع مسیح کو قبر میں اتارا گیا، اور یہ بات چاروں اناجیل میں پائی جاتی ہے۔ لہذا زبور 23 میں جو لکھا ہے کہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، تو یہ بات خداوند یسوع مسیح کی موت کے بعد ان پر پوری ہوتی ہے کہ ان کا جسم قبر میں سے گزارا جاتا ہے، ان کو قبر میں رکھا جاتا ہے، اور جیسے زبور میں لکھا ہے کہ میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ ان کی آخری آماج گاہ نہیں ہے، یہ ایک ایسا مقام ہے جس میں سے گزر جانا ہے، اور ان کی آخری آماج گاہ جو ہے اور ان کی آخری منزل جو ہے وہ تو دراصل خدا کی حضوری ہے۔ آیت کا آخری حصہ، اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں۔ خداوند یسوع مسیح آج قبر میں نہیں ہے، خداوند یسوع مسیح کی قبر خالی ہے، اس لیے کیونکہ قبر میں سے ان کا گزر ہونا لازمی تھا، نوشتوں کے مطابق، پیشین گوئیوں کے مطابق، نبوتوں کے مطابق، نجات کے منصوبے کے مطابق، اور خداوند یسوع مسیح نے وہ سفر طے کیا۔ زبور 23 دراصل خداوند یسوع مسیح کے اس سفر کے بارے میں ہے جو انہوں نے قبر میں کیا، اور دوسری طرف وہ سرخرو ہو کر نکلے۔ زبور 22 میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا برہ کس طریقے سے مشکلات اور آلام و مصائب میں گھرا ہوا تھا، اور پھر زبور 23 میں سب کچھ شانت ہو جاتا ہے، اس لیے کہ زبور 22 کلوری کا واقعہ جو ہے، اس واقعے کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنی جان دے دیتے ہیں، اور زبور 23 ان کے آرام کا زبور ہے۔ کلوری کے بعد، کلوری کا واقعہ چھٹے دن یعنی تیاری کے دن ہوا، اور آرام کا دن اس کے بعد کا دن تھا یعنی سبت کا دن، اور خداوند یسوع مسیح نے اس دن آرام کیا، اور اس آرام اور اس مکمل تجربے کا ذکر جو ہے وہ انہی الفاظ میں کیا گیا ہے کہ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہو۔ بے شک یہ جو کچھ ہو چکا ہے یہ اپنی جگہ، لیکن میرا خداوند میرا چوپان ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے۔ وہ کون؟ میرا چوپان، میرا خدا۔ اور جب موت کا ذکر آتا ہے تو پھر لکھا ہے میں نہیں ڈروں گا، بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے گزرو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ آئے میرے چوپان، آئے میرے خداوند، تو میرے ساتھ ہے، تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی، اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ یہ پیغام تھا آج کا، یعنی کہ یہ قبر کا آرام ہے۔ مسیحیت میں قبر کا آرام لکھا ہوا ہے، مسیحیت میں قبر جبر و ستم ہوتا ہے، اس کا ذکر نہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے زندگی کے حوالے سے تو خیر بالکل ہی نہیں، کیونکہ جو قبر کا عذاب ہم سنتے ہیں اس کا ذکر یہاں پہ نہیں، یہ قبر کا آرام ہے، اور قبر کے آرام کے بعد جب خداوند یسوع مسیح دوبارہ زندہ ہوتے ہیں تو پھر وہ ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کرنے کے لیے زندہ ہوتے ہیں، یعنی ان کا ہمیشہ کے لیے خداوند کے حضور اپنے باپ کے ساتھ آسمان میں رہنا وہ متوقع ہے۔ اور زبور 24 میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے وہ اس دوام کبریائی تک پہنچتے ہیں۔ ابھی تک ہم نے 2 دنوں کا ذکر کیا ہے، شام کلوری کا۔ زبور 22 میں اس کے بارے میں تمام پیشین گوئیاں، بہت سی پیشین گوئیاں ہیں، اور یہ زبور 23 آرام قبر کے بارے میں ہے۔ تو ناظرین، ہم اسی ویڈیو سیریز کے آخری ویڈیو میں اب ہم دیکھیں گے زبور 24، جس میں خداوند یسوع مسیح فتح یاب ہونے کے بعد، موت اور قبر پر فتح پانے کے بعد زندہ ہوتے ہیں، اور پھر کس طرح سے آسمان میں ان کا
استقبال کیا جاتا ہے اور کس طرح سے انہیں جلال کا بادشاہ کہہ کر، جلال کا بادشاہ پکار کر انہیں آسمان میں ویلکم کیا جاتا ہے۔ یہ ہماری اس سیریز کی تیسری ویڈیو ہوگی، زبور 24 باب یعنی دوام کبریائی۔ ناظرین، انجیلی میڈیا کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس سے برکت حاصل کریں، ان ویڈیوز کو آپ لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔ God bless all of you. Thank you very much.